السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ذوالقرنین حیدر۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے میرا چینل ذوالقرنین حیدر ضرور سبسکرائب کریں۔ آج دو اہم ایشو ہیں جن کی جانب میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ ایک تو ہے کہ بھارت میں کرونا دہشت گردی وہ ہے کیا۔ بھارتی حکومت کے ساتھ ساتھ جو ہندو ہیں انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ ایک دفعہ پھر ظلم ستم کا نیا سلسلہ شروع کر دیا ہے، اور وہ بھی کرونا کے نام پر۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ جی کرونا وائرس جو ہے وہ مسلمانوں کی وجہ سے بھارت میں پھیل رہا ہے، اور اسی کی وجہ سے ہی بھارت جو ہے وہ اس بیماری میں مبتلا ہوا ہے۔ پہلے یہ بھارتی فوج کی جانب سے شوشہ چھوڑا گیا کہ جناب مقبوضہ کشمیر میں جو وائرس سے متاثرہ افراد ہیں وہ پاک فوج کی جانب سے بھجوائے گئے مقبوضہ کشمیر میں، تاکہ وہاں پہ اس وائرس کو پھیلایا جائے، جس کا جواب ہماری ISPR نے بڑے اچھے طریقے سے ان کو دیا ہے۔ اور ویسے بھی یہ انتہائی مضحکہ خیز بات لگتی ہے کہ وائرس جو ہے وہ بھجوایا جائے کہ جناب وہاں تک پھیلا دیا جائے۔ تو بھارت کی اس وقت 4 ریاستیں ہیں، جس میں دہلی بھی ہے، کرناٹکا ہے، اس کے علاوہ تلنگانہ ہے اور مدھیہ پردیش ہے، جہاں پر کرونا وائرس کے حوالے سے مسلمانوں کے ساتھ ظلم ستم کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ ایک واقعہ یہ ہے کہ دہلی میں ایک نوجوان علی، جس کو وہ مذہبی اپنی رسومات پوری کر کے واپس آ رہا تھا، کہ اس کو ہندوؤں نے گھیر لیا اور تشدد کا نشانہ بنایا، اور پھر اسے مندر میں لے گئے، اور یہ کہا جاتا رہا کہ آپ اسلام کو چھوڑیں اور ہندو ازم کو اپنا لیں۔ پھر اس کے بعد یہ پھیلا دی گئی افواہ کہ جی اس کو کرونا وائرس ہے، اور جب دہلی ہسپتال میں لے جایا گیا تو وہاں پر 5 دن تک جو ہے یہ ان کے گھر والوں کو بھی یہ کہا گیا کہ اگر وہ پولیس کو اس حوالے سے اطلاع دیں گے تو پھر اس گاؤں میں ان کو نہیں رہنے دیا جائے گا۔ خوف کے عالم میں وہ بیچارے خاموش رہے۔ وہاں ہسپتال میں بھی اذیت دی جاتی رہی، حالانکہ ڈاکٹروں نے چیک کیا اس میں کرونا وائرس بھی نہیں نکلا۔ اس قسم کی ایک انہوں نے پھر اور انہوں نے کہا جی کہ جو مسلمان ہیں یہ بیسیکلی خاص طور پہ مسلمان کے طبقے سے تعلق رکھنے والے تبلیغی جماعت والے، ان کو انسانی بم انہوں نے قرار دیا کہ یہ لوگ ملک میں کرونا وائرس پھیلا رہے ہیں، اور یہ جو ہے کرونا دہشت گردی لے کر آئے ہیں، اور پاکستان کے کہنے پر ہی سارا کچھ یہ کر رہے ہیں۔ تو وہاں پر کئی علاقوں میں مسلمانوں کے ساتھ تشدد کا سلسلہ شروع کیا جاتا ہے۔ احمد آباد ایک جو ضلع ہے ان کا، وہاں کے ہاسپٹل میں 40 سسپیکٹ تھے وائرس کے، تو وہاں پر یہ ظلم ستم کیا گیا کہ جتنے اور مریض تھے جو کہ ہندو تھے انہوں نے وہاں پہ احتجاج کیا۔ ڈاکٹروں نے بھی کہا کہ جی ان کو یہاں سے نکال دیا جائے، اور ان کے لیے ایک پھر الگ سے آپ روم کہہ لیں یا ہال کہہ لیں وہ کیا گیا۔ جب جو احمد آباد کے MS ہیں ان سے بھی پوچھا گیا کہ آپ مسلمانوں کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں، تو انہوں نے واضح طور پہ کہا یہ حکومت کی ہدایات ہیں، اور حکومتی ہدایات پہ ہی سارا کچھ ہو رہا ہے۔ ٹویٹر پہ ٹرینڈ بنائے جا رہے ہیں، BJP کے جو اشتعال انگیز ان کے ورکر ہیں، ان کے رہنما ہیں، مسلسل سوشل میڈیا پہ بھی یہ ٹرینڈ بنا رہے ہیں کہ کرونا دہشت گردی جو ہے وہ مسلمان کرونا دہشت گردی میں ملوث ہیں، اور وہی سارے پھیلا رہے ہیں۔ تو اس حد تک جو ظلم ہے وہ بڑھایا گیا ہے، کیونکہ بھارت پہلے بھی پسپائی کھا چکا ہے۔ کچھ ہی عرصہ قبل جو شہریت کا قانون ہے ایکٹ، اس کو فی الحال وہ جو اقوام متحدہ اور امریکہ یورپ کی جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں، ہیومن رائٹس واچ ہے، انہوں نے جب رپورٹ دی تو اس میں انہوں نے بھی ذکر کیا کہ بھارت کو جب تنقید کا نشانہ بنایا گیا اور دباؤ ڈالا گیا ہے عالمی سطح پہ، تو بھارت اس بات پہ ایگری ہو گیا ہے کہ فی الحال اس پر عمل درآمد نہیں ہوگا۔ اسی والے سے ایک اور خبر ڈسکس کرتے ہیں کہ جی 5 مشیر اور 14 جو معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم عمران خان کے، ان کو ہٹانے کے لیے سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کی گئی ہے، اور مین وہی ہے ڈاکٹر ظفر مرزا، زلفی بخاری، شہزاد اکبر سمیت دیگر جو لوگ ہیں، جس میں رزاق داؤد بھی شامل ہیں، کہ ان کو ہٹایا جائے۔
اب یہ ہمارے یہاں نا یہ ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ اور کچھ نہیں ہے تو چلو ایک درخواست دے دیتے ہیں سپریم کورٹ میں، وکیل کو جو ہے وہ شہرت بھی مل جائے گی۔ تو یہ بھی ہوتا ہے کہ اسی دوران جو ہے اگر سپریم کورٹ میں کوئی سماعت شروع ہو جائے تو پھر پٹیشنر کو قابو کرنے کے لیے کہ وہ رابطے کیے جائیں گے اور پھر بارگیننگ۔ آپ کہہ لیں کہ یہ بھی ایک روزی کمانے کا دھندا جو ہے وہ بنا لیا ہے، گندا ہے پر دھندا ہے۔ تو یہ کچھ وکلا نے اور کچھ پٹیشنر آتے ہیں جو وکلا کو پیسے دیتے ہیں اور یہ کام شروع کر دیتے ہیں، اور اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی لاجک یہ ہوتی ہے کہ سیاسی جماعت کوئی نہ کوئی نکل آتی ہے کہ حکومت کو بس پریشان کرنا ہے، اگر وہ کام کر رہے ہیں تو ان کو کام نہیں کرنے دینا، ان کو روک دینا ہے۔ تیسری جو ایک خبر ہے وہ یہ ہے کہ کل جو وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا تھا اس میں وزیر اعظم عمران خان جو ہیں وہ معاون خصوصی صحت ڈاکٹر ظفر مرزا پر کافی ناراض ہوئے ہیں۔ انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا سپریم کورٹ میں ہماری سبکی ہوئی ہے حکومت کی، آپ نے اتنے اچھے اچھے کام کیے ہوئے ہیں تو آپ سپریم کورٹ کو جواب کیوں نہیں دے سکے؟ جو سپریم کورٹ پوچھتی رہی ہے آپ ان کا تسلی پر کوئی جواب نہیں دے سکے۔ آپ کو چاہیے تھا کہ ایک پراپر تیاری کرتے، پوری رپورٹ بناتے، وہ رپورٹ جو ہے وہ آپ ان کو بتاتے کہ جی یہ ایریاز ہیں جہاں ہم کام کر چکے ہیں، اس سے پہلے یہ کچھ نہیں تھا، یہ چیزیں ہم نے اس وقت موجودہ حکومت نے فراہم کی ہیں، اتنی چیزیں ہم نے باہر سے اکٹھی کی ہیں، وہ ہم بتاتے۔ جو پچھلے 10 سالوں کی صحت کے حوالے سے ہسپتالوں کی حالت زار ہے اس حوالے سے سپریم کورٹ کو آگاہ کیا جاتا کہ جناب یہ تو اب جا کے ہم نے یہ چیزیں بھی پرووائڈ کی ہیں، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ بتانا ظفر مرزا صاحب کا کام تھا جو کہ وہ نہیں بتا سکے۔ اس پر بھی وزیر اعظم کافی ناراض ہوئے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ آئندہ جب بھی سماعت ہو اور اس حوالے سے کوئی ڈیٹیل جمع کرانی ہو تو اس حوالے سے مکمل تیاری بھی کی جائے، تمام فیکٹ اینڈ فگر اکٹھے کیے جائیں، ایکوپمنٹ کیا اب تک ہم دے چکے ہیں اس حوالے سے بھی عدالت کو ضرور آگاہ کرنا چاہیے۔ امید ہے میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، ویڈیو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں۔ اگلی ویڈیو کے لیے پھر حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔